السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں الہدا گائیڈنس چینل. ناظرین، آپ کے علم میں یہ بات ہو یا نہ ہو کہ ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے بڑی اجرت کے ساتھ، بڑی جلد بازی کے ساتھ اور انتہائی خفیہ طریقے سے، بڑی چال بازی کے ساتھ پارلیمنٹ سے ایک بل منظور کیا ہے. یہ بل سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ بل سراسر قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ بل سراسر پاکستان کی آئین کی ان شقوں کے خلاف ہے جن میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سپریم جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے قوانین جو ہیں وہ وہی اعلیٰ ہیں اور وہی برتر ہیں. یہ بل نہ صرف اسلامی اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بل ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے، زبردستی یورپ کو اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہاں پر نافذ کیا جا رہا ہے، اور مغرب کی ایما پر نافذ کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے بارہا اپنے ویڈیوز میں یہ بات عرض کی ہے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں، ان کا شروع سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ قرضے دے کر قوموں کو مغلوب کرتے ہیں، ملکوں کو دباتے ہیں، اور پھر ان قرضوں کی اندر رعایت دینے کے لیے مختلف قسم کی شرائط رکھتے ہیں، اور ان شرائط کے ذریعے آہستہ آہستہ اس ملک کے سارے نظام کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان ملکوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ صورتحال اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی جاری ہے. ہماری جو تاریخ ہے، ہندوستان کو کس طرح انگریزوں نے تباہ کیا، اس میں بھی یہی طریقہ واردات اختیار کیا گیا، اور اس وقت پاکستان بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے. چونکہ پاکستان مختلف ملکوں کے IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے. مغربی اقوام ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر اپنی مرضی کے قوانین لا رہی ہیں. ابھی جو قانون پاس کیا گیا ہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے کے عنوان سے اس قانون کو پاس کیا گیا ہے، اور اس قانون کے اندر ایسی شقیں ہیں اور ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ قانون نافذ ہو گیا اور اسی طرح یہ نافذ رہا تو چند سالوں کے بعد پاکستان کا خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا، اور پاکستان میں بھی بالکل وہی صورتحال بن جائے گی جو اس وقت مغرب اور یورپ میں ہے. یورپی اور مغربی ممالک سے ہمارے جاننے والے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اپنے خاندانی جو ہے صورتحال سے بہت نالاں ہیں، بہت پریشان ہیں. کوئی ہم سے وظیفہ مانگتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلے ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دو. کوئی کہتا ہے ہمارے لیے دعا کرو. کوئی کہتا ہے ہم اپنے بچوں کو پاکستان لے کر آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ میں نہیں مل رہا. یعنی مغرب کا خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، تو وہی چیز اب پاکستان میں لائی جا رہی ہے تاکہ یہاں کا بھی جو خاندانی نظام ہے یہ تباہ ہو کر رہ جائے. اس قانون کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی شخص اپنے گھر میں کسی کو اگر ڈانٹے گا، کوئی باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹے گا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے گا، یا بہن کو، بھائی کو، کسی کو بھی گھر کے اندر کوئی سربراہ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے میں ڈانٹے گا، ذرا سی یعنی کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے وہ بیٹا، بیٹی یا کوئی بھی گھر کا فرد یہ سمجھے کہ مجھے اذیت ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ جا کر عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے اپنے والد کے خلاف، اپنی والدہ کے خلاف، اپنے بھائی کے خلاف، اپنے خاوند کے خلاف. تو وہ کیس دائر کرے گا. عدالت 7 دن کے اندر اندر اس کیس پر کارروائی کرنے کی پابند ہوگی، اور 9 دن کے اندر اندر اس کیس پر فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی. اور پھر عدالت میں جب کیس لگے گا تو باپ جو ہے اس کو ہتھکڑی لگا کر اس گھر سے الگ کر دیا جائے گا جب تک فیصلہ نہیں آتا. اور پھر فیصلہ جو بھی عدالت دے گی اس کے مطابق اس باپ کو کڑا پہنایا جائے گا، GPS جو ہے لگایا جائے گا، گھر سے اس کو نکال، یعنی اس گھر سے اس کو نکال دیا جائے گا جو اس نے بنایا ہے. تو کتنا خطرناک یہ قانون ہے کہ تھوڑی سی بات پر بیٹا جا کر اپنے باپ کو گھر سے نکال سکتا ہے، بیٹی اپنے باپ کو گھر سے نکال سکتی ہے، بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو گھر سے نکال سکتی ہے، بہن جو ہے اپنے بھائی کو گھر سے نکال سکتی ہے. یعنی باپ کسی طرح بھی اپنے اولاد پر روک ٹوک نہیں لگا سکتا، چاہے ان کی بیٹی کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ دوستی لگائے، فون پہ باتیں کرے، جو مرضی کرے. باپ نے اگر اس کو روک دیا تو وہ بیٹی جا کر عدالت میں کیس دائر کر سکتی ہے، اور اس طریقے سے باپ سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، یا بیٹا ہے تو حاصل کر سکتا ہے. تو یہ کتنا خطرناک قانون ہے. اس کی یعنی اس میں کوئی گہرائی میں جانے والی بات نہیں ہے. ایک عام بندے کو بھی، ایک ان پڑھ بندے کو بھی، ایک تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان وہ بھی اس کو دیکھ کر وہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنا خطرناک قانون ہے. اس طریقے سے پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کا خاندانی نظام اور مسلمانوں کا خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ جائے گا، اور ہر ایک کو کھلی چھٹی مل جائے گی. اور پھر ظاہر بات ہے جب اس طرح قانون بنے گا، کس باپ نے اپنی اولاد کو
کے لیے اتنی محنت کرنی ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرنا ہے. ایک باپ جو ہے اپنی پوری زندگی لگا کر، اپنا خون بہا کر، اپنا پسینہ بہا کر گھر بناتا ہے، اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتا ہے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر اگر وہی بیٹا اور وہی بیٹی اپنے باپ کو جیل میں بند کروا دے تو پھر کس باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے اتنی محنت کرنی ہے؟ پھر وہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے، وہ بھی چھوڑ دیں گے، ہر کوئی اپنی مرضی کا ہوگا، نہ کوئی پڑھ سکے گا. کوئی اگر پڑھائے گا تو پھر اس کو جو صلہ ملے گا اس کے بیٹے یا بیٹی کی طرف سے، تو وہ اس قانون کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے میری پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل ہے، ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھرپور اس کے لیے آواز اٹھائیں، اس قانون کو کے نفاذ کو روکنے کے لیے ہم آواز اٹھائیں، تاکہ اس قسم کی حرکتیں جو کی جا رہی ہیں یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ قانون جب پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں گیا تو سوائے مذہبی جماعتوں کے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی، تینوں سیکولر جماعتیں اس قانون پر آ کر متفق ہو گئی. ان کی لڑائیاں اپنی جگہ پر، لیکن اس قانون پر آ کر وہ متفق ہو گئی اور متفقہ طور پر انہوں نے پاس کیا. سوائے مذہبی جماعتوں کے، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور جمعیت اہل حدیث وغیرہ، جو مذہبی جماعتوں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی. وہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں ان کی تعداد ہے، باقی کسی نے مخالفت نہیں کی. تو یہ جماعتیں، ان کے اختلافات اور لڑائیاں ان کی حکومت کے لیے ہوتی ہیں. اسلام کے خلاف اور اپنی حکومت بنانے کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑے اس میں یہ پیچھے نہیں ہٹتے. پیپل پارٹی کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں، یعنی وہ منافقت نہیں کرتے، وہ کھلم کھلا کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے، اسلامی قوانین کو نہیں مانتے، اسلامی سزائیں کو نہیں مانتے. وہ تو کھلم کھلا کہتے ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے. جہاں تک پی ٹی آئی اور نون لیگ کا تعلق ہے تو یہ منافقت کرتے ہیں، اوپر سے اسلام کا نظام لیتے ہیں. نواز شریف نے اور نون لیگ نے خلافت راشدہ کا نام لے کر حکومت بنائی تھی، اور پی ٹی آئی نے ریاست مدینہ کا نام لے کر حکومت چلا رہے ہیں. تو اوپر سے یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر سے یہ منافقت کرتے ہیں. پیپل پارٹی والوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ منافقت نہیں کرتے، وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم اسلامی قانون کو نہیں مانتے اور نہ ہم سیکولر ہیں. تو ہیں یہ تینوں ایک ہی چیز، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، پاکستانی عوام کی ذمہ داری بنتی ہے. اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان لوگوں سے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اسلام کو، اپنا دین بچانا چاہتے ہیں، اسلامی روایات کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور مذہبی لوگوں کا اور علماء کا ساتھ دینا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.